بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے 11ویں حکمران اور خلافت قرطبہ کے چوتھے خلیفہ محمد المہدی کے متعلق ہیں۔ محمد بن ہشام بن عبد الجبار، جنہیں محمد المہدی کہا جاتا ہے، اندلس میں اموی خاندان کے 11ویں حکمران اور چوتھے خلیفہ تھے۔ ناظرین، ان کی پیدائش 976 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور ان کی وفات 1010 عیسوی میں 34 سال کی عمر میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین، 366 ہجری میں خلیفہ الحکم المستنصر کی وفات کے بعد ان کے جوان بیٹے ہشام کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اندلس میں اموی ریاست کا خاتمہ الحاجب المظفر اور عبد الرحمن شان زول کو خلیفہ پر مسلط کر دیا گیا اور ان کے تمام اختیارات چھین لیے گئے، سوائے نام کے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، بلکہ جب بات شانزول تک پہنچی تو ربیع الاول 399 ہجری میں ہشام نے مجبوراً اسے ولی عہد قرار دیا۔ ناظرین، برسوں تک حکومت کی بھاگ دوڑ پر آمریوں کا کنٹرول رہا اور پھر شانزول کے خلیفہ کے ولی عہد کے طور پر اعلان نے امویوں کے شہزادوں اور ان کے سرپرستوں کے غصے کو جنم دیا، جنہوں نے اس کے نتیجے میں اندلس کی حکمرانی پر اندلس کے امویوں کی جائز سرپرستی اور سلطنت کا خاتمہ دیکھا۔ وہ محمد بن ہشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر کے ساتھ اکٹھے ہوئے، جو امویوں کے شہزادوں میں سے ایک تھا، جس پر 2 سال قبل اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے آمریوں کے خلاف نفرت کے جذبات کا الزام لگایا گیا تھا۔ 399 ہجری کو محمد بن ہشام نے شمال میں ایک فوجی مہم میں شانزول کی روانگی کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھیوں کے ایک گروہ نے قرطبہ محل پر حملہ کر کے خلیفہ ہشام کو مجبور کر دیا۔ محمد بن ہشام نے اگلے دن اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا اور اسے خدا کی طرف سے مہدی کا لقب دیا گیا اور سلیمان بن ہشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ناظرین، 18 جمادی الاخر 399 ہجری کو اس کے چچا زاد بھائی عبد الجبار بن المغیرہ نے عام لوگوں کا ایک ہجوم الظہیرہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے المظفر کے محل پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ المہدی نے محل کے غلاموں کو رہا کر دیا، لونڈیوں کو اپنے اور اپنے وزراء کے درمیان تقسیم کر دیا اور جبار نے محل کے فنڈز کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ جب شانزول نے اپنی فوج کے خلاف بغاوت کی خبر سنی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ربا قلعے کی طرف چلا گیا۔ اس نے ٹولیڈو کے لوگوں کو خط لکھا کہ وہ معزول خلیفہ کی حمایت کریں، لیکن انہوں نے اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا۔ اس کے سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور محمد المہدی کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور 3 رجب 399 ہجری کو اسے قتل کر دیا گیا۔ محمد المہدی نے ہشام المیعاد کو پہلے محل میں قید کیا اور پھر قرطبہ کے کچھ گھروں میں منتقل کر دیا۔ پھر شعبان 399 ہجری میں المہدی نے ایک شخص کی موت کا فائدہ اٹھایا جو ہشام المیعاد سے بہت ملتا جلتا تھا، اس لیے اس نے سابق خلیفہ کی موت کا اعلان کر دیا اور متعدد وزراء اور فقراء کو لایا۔ انہوں نے ہشام کی موت کا مشاہدہ کیا۔ جیسے ہی مہدی کے لیے معاملات طے پا گئے، اس نے اپنی خواہشات کو ہوا دی۔ ناظرین، اس نے بربروں کے ساتھ بدسلوکی کی جو آمری فوج کے اہم رکن تھے، اور یہاں تک کہ عام لوگوں کو بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ولی عہد شہزادہ سلیمان سمیت متعدد عرب قابل ذکر لوگوں پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے ان کے والد ہشام بن سلیمان نے مہدی کو معزول کرنے کے لیے بربروں اور آمریوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر انہیں اکسایا۔ تاہم وہ مہدی کے سامنے اپنی جنگ ہار گئے اور اس نے ہشام کے بیٹے سلیمان اور اس کے بھائی ابو بکر کو پکڑ لیا، انہیں قتل کر دیا اور بربروں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ان کے ساتھ بھاگنے والوں میں ایک اموی شہزادہ سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر بھی شامل تھا،
بربر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے خلیفہ کی بیعت کی اور اس نے مستعین لقب اختیار کیا۔ سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل، واقعات کی قریب سے نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اسے بربروں اور ان کے شہزادے سلیمان المستعین کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا، جنہوں نے قرطبہ کا رخ کیا اور مہدی فوج کو شکست دی، جو شکست کے بعد ٹولیڈو کی طرف بھاگ گیا۔ سلیمان 15 ربیع الاول 400 ہجری کو محل میں داخل ہوئے۔ ناظرین، سرحدیں ابھی تک مہدی کی فرما بردار تھیں، اس لیے سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ٹولیڈو کی طرف روانہ ہوئے اور ان سے اس کی اطاعت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے انہیں پکارتے ہوئے سالم شہر کی طرف کوچ کیا، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اس کے بعد وہ قرطبہ کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اسی دوران سالم شہر کے مہدی گورنر ود العامری نے ٹورٹوسا کی طرف کوچ کیا اور کاؤنٹ آف بارسلونا ریمنڈ برل اور اس کے بھائی آرمینگل اول کاؤنٹ آف آرگلا سے خط و کتابت کی اور ان سے اتفاق کیا اور ان سے کہا کہ وہ بربروں سے لڑنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ ان کی مدد کریں، ایک رقم کے بدلے اور سالم شہر کے ہتھیار ڈالنے کے بدلے میں۔ یہ لشکر عاقبت البکر میں بربروں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور مہدی 15 شعبان 400 ہجری کو اپنے تخت پر واپس آئے۔ ناظرین، ماحول ابھی پرسکون نہیں ہوا تھا، کیونکہ بربروں نے اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا۔ المہدی اور اس کے اتحادیوں کی فوجوں سے ان کا تصادم ہوا اور 400 ہجری میں وادی ارا میں انہیں شکست ہوئی۔ المہدی کو مجبوراً قرطبہ واپس جانا پڑا اور پھر اس کے اتحادیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ 8 ذوالحج 400 ہجری کو بنو عامر کے وفادار عامری نوجوانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے محل میں اس پر حملہ کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہشام المیعاد کو اس کے قید خانے سے نکال کر دوبارہ خلیفہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔